اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے، جس میں ہم آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحیی آفریدی، اس کی تعلیمی قابلیت اور عدالتی خدمات کے حوالے سے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور حسن نثار جو ہیں وہ بڑے تجزیہ نگار ہیں، ان کی زبانی جو ہے ان کی یہ تعلیمی قابلیت اور عدالتی خدمات ہم سنیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کو بھی آپ شیئر کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ ویورز السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھے اور ہمارے ملک پہ بھی مہربانی اور کرم کریں۔ اس ملک کے عوام کبھی آج نہیں تو کل بہتر ہو۔ پہلی خبر آج کی یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے جسٹس یحیی آفریدی کی بطور چیف جسٹس پاکستان تعیناتی کی منظوری دے دی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے سپریم کورٹ کے جسٹس یحیی آفریدی کو 2/3 اکثریت سے چیف جسٹس پاکستان نامزد کیا۔ اب ہم ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ کسی بھی آدمی کا پس منظر وہ بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ ایک صوفی شاعر یہ کبھی نہ لکھتا کہ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا۔ نیچ کوئی ذات نہیں ہے، نیچ رویے ہوتے ہیں، سوچ ہوتی ہے، ترجیحات نیچ ہوتی ہیں۔ اور میں نے جب نامزد چیف جسٹس یحیی آفریدی کے کیریئر پہ نظر ڈالی تو مجھے اچھا لگا۔ اور ایک اور چیز مجھے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے معاشیات کیا ہے۔ اس حساب سے میرے کو ایج کے حساب سے دیکھیں تو یہ ذرا جونیئر بنتے ہیں مجھ سے۔ بہرحال یہ نامزد چیف جسٹس یحیی آفریدی کے کیریئر کو دیکھیں تو جسٹس یحیی آفریدی 23 جنوری 1965 کو ڈی خان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ایچ ایس این سے، پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے، گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سے ایز آئی آلریڈی شیئرڈ ود یو، لاہور سے ایم اے اکنامکس کی ڈگری حاصل کی۔ کامن ویلتھ اسکالرشپ پر کیمبرج یونیورسٹی سے ایل ایل ایم کی ڈگری بھی حاصل کی، اور ان کے والد بھی وزیر رہے ہیں، اور اس سے پہلے شاید بڑے سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں۔ ویل ریپیوٹیڈ فیملی ہے۔ تو یحیی آفریدی نے 90 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی تھی، اور 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پہ وکالت کا آغاز کیا، اور خیبر پختونخوا کے لیے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی بھی خدمات انجام دیں۔ 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے۔ انہیں 15 مارچ 2012 کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا۔ 30 دسمبر 2016 کو جسٹس یحیی آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اب with this kind of a profile میں سمجھتا ہوں میرا اپنا زندگی کا ظاہر ہے، اس بڑھاپے تک آتے آتے کہ تھوڑے بہت تجربات تو ہوتے ہیں۔ ایک خاندانی آدمی، ایک باوقار آدمی، دوسری تیسری چوتھی جنریشن جن کے تعلیم میں گزری ہو اور ویل پلیسڈ لوگ ہوں، ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں نہیں ہوتی جو اپ سٹارٹس کے اندر ہوتی ہیں۔ دوسری طرف جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ عجیب سا لگا ہے کہ جسٹس یحیی آفریدی نے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، انہیں اعلیٰ عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت کی۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں لارجر بینچ کا حصہ رہے، اور کیس سے متعلق اپنا اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا۔ یحیی آفریدی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ لا کا حصہ بھی رہے۔
جسٹس یحیی آفریدی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کی 3 رکنی ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی. بطور چیف جسٹس پاکستان نامزدگی پر ان کے آبائی شہر میں ظاہر ہے. خوشی کا شہر بھی چھوٹا ہے. وہ سما ہے. جسٹس یحیی آفریدی اس وقت سپریم کورٹ میں سینیورٹی کے لحاظ سے 3رے نمبر پہ ہیں. تو یہ دو قسم کی آراء ہیں سوچا جاتا ہے. پہلے تو ایک ہے کہ سینئر اور جونیئر کا ایک معاملہ ہوتا ہے. تو فوج میں بھی بہت بری طرح سپر سیڈ کر کے ضیاء الحق کو بھٹو پتہ نہیں 6 بندوں کو سپر سیڈ کر کے ضیاء الحق کو لے کے آیا. اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے بارے میں یہی سنا جاتا ہے. تو دوسری طرف ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے کہ جو ٹاپ 2-3 ہوتے ہیں ان میں فرق کو بہت لمبا چوڑا نہیں ہوتا, لیکن صرف سینیورٹی کی بنیاد ہی اصلی بات نہیں ہے. ٹیلنٹ یا انٹیگریٹی کسی بندے کی وہ منصور صاحب کی بھی بہت تھی. لیکن بہرحال یہ فیصلہ ہے, ہو چکا ہے.